اقبال نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آگ بجھ جاتی ہے، راکھ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس راکھ میں بھی کہیں کسی مقام پر چنگاری موجود ہوتی ہے، ہوا کا تیز جھونکا آتا ہے اور وہ شعلہ پھر سے بھڑک اٹھتا ہے۔ یہ ہمارے جو نونہال ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں علم کے شعلے موجود ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ہوا موجود نہیں ہوتی جو ان شعلوں کو بھڑکائے، جو انہیں معاشرے میں روشن کرے۔ آج جو اساتذہ ہیں، والدین ہیں، یہ ان کا فریضہ ہے کہ جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے، جو ان کی خابیدہ صلاحیتیں ہیں، وہ انہیں نکھار کے سامنے لائیں۔ آج ہم بچوں کو بچہ سمجھتے ہیں، بڑا ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں تمہیں تمیز نہیں ہے، بڑوں کے سامنے بولتے کیوں؟ ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے جب جوان ہوتا ہے، بولنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ تم نے بولنا ہی نہیں ہے۔ جب بیچارہ وہ پڑھنے لکھنے کے بعد جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو وہ بیچارہ بولتا ہی نہیں ہے، اس کی زبان اس کا ساتھ ہی نہیں دیتی۔ ہم نے کبھی اس کو حوصلہ نہیں دیا۔ کیا یہ اچھا نہیں کہ باپ خاموشی سے بیٹھ کے سن رہا ہو، رشک کی نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہو؟ جس طرح وارث صاحب یہاں بول رہے تھے، ان کے اساتذہ دیکھ رہے تھے، ان کا دل باغ باغ ہو رہا تھا کہ آج ہمارا لگایا ہوا پودا ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ جب بات ہو رہی ہے ٹرائی اینگل کی، تو میں یہاں اگر اس ٹرائی اینگل کو اساتذہ کی طرف موڑتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ 3 طبقات ایسے ہیں جو ایک بچے کو پالش کرتے ہیں، جو ایک بچے کو نکھارتے ہیں۔ سب سے پہلے والدین، دوسرے نمبر پہ اساتذہ، اور تیسرے نمبر پہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول۔ بچہ سکول میں بھی بہت اچھا چل رہا ہے، والدین بھی اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن جن گلیوں اور جن محلوں میں وہ رہتا ہے، وہاں کی سوسائٹی خراب ہے۔ ہم نے اس کی طرف بھی نگاہ دوڑانی ہے کہ ہمارا بچہ کن کے ساتھ اٹھتا ہے، کن کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب ہم تینوں مخلص ہو جائیں گے تو کوئی بھی محلہ، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی اس بچے کو ترقی سے نہیں روک سکتی۔ آج اگر ہم نے بچے کو لیڈر بنانا ہے تو اس کے اندر کچھ خواص پیدا کرنے ہوں گے۔ وہ کیا ہیں؟ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اقبال نے جب کہا تھا نا، دیکھیں اگر ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں برِ صغیر کی اس فضا کو دیکھتے ہیں کہ سارا معاشرہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ہمیشہ اگر 99% آپ کے ارد گرد تاریکی ہے، 1% کہیں امید کی کرن روشن ہے، تو اس 1% امید کی کرن پر نگاہ دوڑائیں۔ یہی حکم ربانی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اقبال نے اسی کی ترجمانی کی، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ یہ لوگ کم کوشش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں ہیں۔ قومیں ہمیشہ نظریات کی وجہ سے زندہ رہتی ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی اور محرومی ہے کہ ہم نے جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان کی عمارت تعمیر کی ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم تب سے لے کر آج تک یہ نعرہ تو لگا رہے ہیں، لیکن جو بنیاد تھا نعرہ، آج اس بنیاد کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ یہ قومیں تب ترقی کرتی ہیں جب وہ اپنے مسلک کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ اور اپنے منشور اور اپنے اصول اور قواعد کے ساتھ جڑی رہتی ہیں۔ صرف تعلیم حاصل کرنے سے انسان عالی شان نہیں ہوتا، کچھ اخلاقی اقدار ہوتی ہیں جن کو زندہ کرنا پڑتا ہے۔ علم اور عمل، ان دونوں کے درمیان تھیوری اور پریکٹیکل کا رشتہ ہے۔ اگر آپ صرف بچوں کو طوطوں کی طرح رٹا لگانا سکھائیں گے، نمبر لینا سکھائیں گے، آج ان کی پوزیشن تو بن جائے گی، لیکن وہ کسی نے کہا تھا نا کہ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ آج وہی فضا ہے۔ آپ بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، آج وہ زمانہ کہاں گیا جب بچے اپنے باپ کے پاؤں دبایا کرتے تھے، جب اپنے والدین کی جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے؟ آج وہ معاشرہ کدھر گیا؟ آج ہم نے اپنے بچوں کو جدید تعلیم تو دلوا دی، لیکن بدقسمتی سے میں من حیث القوم بات کر رہا ہوں، ہم نے تربیت پر توجہ نہیں دی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ بچے
ہمیشہ بچے نہیں رہیں گے، انہوں نے جوان ہونا ہے۔ اور آج جو 9-10 اراکین میں سے گھر کے 10 ممبر ہیں، ان میں سے ایک ممبر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن کل وہ ممبر ایک خاندان کا سربراہ ہوگا، کل وہ ایک ادارے کا سربراہ ہوگا، ممکن ہے کل وہ ملک کا سربراہ بن جائے۔ آج آپ کا لگایا ہوا پودا، جیسی آپ نے تعلیم دی، جیسی آپ نے تربیت کی، اس کا ثمر پوری قوم کو ملے گا۔ لہذا تعلیم کے ساتھ ساتھ بھرپور تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بچوں کو اخلاقیات ہم نے سکھانی ہے، کردار سازی کی توجہ اور تعلیم ہم نے دینی ہے، کیونکہ اگر ہم صرف اور صرف مادہ پرستی پیدا کریں گے تو ہمارے بچے، اکثر میں بچوں سے سوال کرتا ہوں کہ بیٹا آپ کیوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، تو کہیں سے جواب آتا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کہیں سے جواب آتا ہے کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کہیں سے جواب آتا ہے کہ میں اچھا بزنس مین بننا چاہتا ہوں۔ کان ترس جاتے ہوئے یہ بات سننے کو کہ میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعلیٰ تعلیم ہوگی، اعلیٰ تربیت ہوگی، پھل ضرور ملے گا، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، نیک نامی بھی ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رشک کی نگاہوں سے دیکھنے کا عمل ہوتا ہے وہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ آپ کو اس دنیا میں بڑے بڑے ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے، دولت کی ریل پیل ہے لیکن کوئی شخص ان کو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس دولت دنیا تو نہیں ہے لیکن بادشاہ بھی ان کے در پہ آ کے فقیرانہ انداز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ علم کا کمال ہے، یہ تربیت کا اثر ہے۔ اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں میں ایک وسعت نظری پیدا کریں، مت انہیں محدود کریں۔ آج کا انسان اپنی ذات کے دائرے میں گردش کر رہا ہے، میں نے عالی شان لباس پہننا ہے، میں نے بہت اچھا گھر بنانا ہے، میں نے فلاں جگہ پہ پلاٹ لینا ہے، میری 2 گاڑیاں میں نے 4 روم میں کھڑی کرنی ہے۔ اس دائرے میں بچوں کو نہ لائیں، انہیں کہیں کہ بیٹا اپنا مقام پیدا کرو۔ اقبال نے جب اپنے بیٹے کو کہا تھا، یعنی اقبال اپنے زمانے کے نامور قائد، شاعر، فلسفی سب کچھ تھے اور دولت مند انسان تھے۔ ایک دولت مند کا بیٹا دولت مند ہوتا ہے، وہ باپ سے زیادہ امیر ہوتا ہے، کیونکہ باپ خود مشقت برداشت کر رہا ہوتا ہے، بیٹے کو راحت دے رہا ہوتا ہے۔ اقبال کا بیٹا اپنے باپ کو فرمائش کرتا ہے کہ میرے لیے گرامو فون لے آنا۔ اقبال نے جواب میں کیا دیا؟ اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ بچوں کو فقر سکھائیں۔ آج ہم جس شخصیت کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ سید المرسلین ہیں، وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور سردار ہونے کے باوجود اعلان کیا کرتے ہیں؟ الفقر فخری، فقیری میرا فخر ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، جو جمود کا شکار ہوتا ہے، چھوٹا سا کنکر لے کر آپ اس ٹھہرے ہوئے پانی میں پھینکیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں آپ نے وہ کنکر پھینکا تھا وہاں ایک چھوٹا سا دائرہ بنتا ہے، وہ دائرہ بنتے بنتے اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ کناروں تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کنکر اگر اپنا دائرہ اتنا وسیع کر سکتا ہے تو ہم اشرف المخلوقات ہو کر اپنا دائرہ کیوں نہیں وسیع کر سکتے؟ آج کا انسان بظاہر پر نہیں رکھتا، لیکن انسان کو ایک ایسا پرندہ قرار دیا جاتا ہے کہ جو پر نہ رکھنے کے باوجود بھی قوت پرواز رکھتا ہے۔ نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، اپنے بچوں کو وسعت نظری بخشیں کہ بیٹا تم کام کرو، تم محنت کرو، اگر تم محنت کرو گے تو اس دنیا میں بھی اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا، اور جب تم مر جاؤ گے تمہاری عزت دوبالا ہو جائے گی۔ بحیثیت طالب علم میری زندگی کا منشور اور اصول کیا ہے، میں اپنے نقطہ نظر کو اپنے ہی شعر کے ساتھ پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہی طلب ہے کہ بعد از وصال زندہ رہوں، یہی طلب ہے کہ بعد از وصال زندہ رہوں، یہ روز روز کا مرنا ہے زندگی کے لیے۔ بہت شکریہ۔